بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیوں اٹھا لیا۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے؟ اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ پر کون کون سے ظلم کرنے چاہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مظالم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے محفوظ فرمایا۔ آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس طرح پوری دنیا پر حکومت فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ ایک کافر کے فتنے جس کو ہم دجال کہتے ہیں جو آخری وقت میں آئے گا اور مسلمانوں کو گمراہ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا خاتمہ کیسے کریں گے، اور مزید ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس جگہ پر دفن کیا جائے گا۔ ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم بی بی علیہ السلام ایک جنگل بیابان میں بیٹھے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم بی بی کو بھوک لگی تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ کہیں سے درخت اور پودوں سے پھل تلاش کر کے لے آؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھلوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب آپ پھلوں کی تلاش میں نکل پڑے اور آپ کو پھل مل گئے تو پیچھے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے ملک الموت کو بھیج دیا۔ ملک الموت اپنے بڑے بڑے پروں کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ مریم علیہ السلام کو انتہائی ادب کے ساتھ سلام عرض کیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ فرمایا اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر آپ کا وقت ختم کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، یعنی آپ کا موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پہلے تو آپ کو دیکھ کر ڈر گئی، جب آپ نے اللہ کا پیغام دیا تو آپ کا یہ ڈر اتر گیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اللہ کے نیک بندوں کو آتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یوں حضرت مریم علیہ السلام کا ڈر اتر گیا۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ فرشتے سے یہ درخواست کی کہ اے ملک الموت، میرا ایک پیارا سا بیٹا ہے جو کہ کھانے کے لیے کچھ لینے گیا ہے، مجھے ان سے ملنے دو، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ نصیحتیں کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے تھوڑا اور جی لینے دو اور اسے کچھ نصیحتیں کر لینے دو، کیونکہ ملک الموت کو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم دے کر بھیجا گیا ہوتا ہے۔ تو ملک الموت نے عرض کی کہ اے بی بی، میں انتظار نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا حکم ہے، اس میں میں ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے میں اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاؤں۔ حضرت مریم بی بی نے جواب دیا کہ میں آپ کو یہ اجازت نہیں دوں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور اپنے فرض میں کوتاہی کریں، جیسا آپ کے اللہ کا حکم ہے آپ ویسا ہی کیجیے۔ تو لہٰذا ملک الموت نے آپ کی روح قبض فرما لی۔ جب آپ کی روح قبض کر کے ملک الموت واپس چلا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس جھونپڑی میں آئے تو دیکھا کہ ان کی ماں لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید امی جی سو رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کے آرام میں خلل نہیں ڈال سکتا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہی بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ جب آپ نے کافی انتظار کیا اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی اماں جان نہیں اٹھی تو آپ نے ان کو ہلا کر اٹھانے کی کوشش کی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی اماں جان تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے چلی گئی ہیں تو آپ بڑے غم زدہ ہوئے اور آپ کو بہت دکھ اور تکلیف ہوئی۔ آپ کو اتنی تکلیف ہوئی اور آپ اتنے غم زدہ ہوئے کہ ساتھ والے پرندے بھی غم زدہ ہو گئے اور آپ کے پاس جمع ہو کر آپ کے غم میں شریک ہو گئے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے دکھ میں تمام پرند اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دکھ بانٹتے ہیں، لہٰذا آپ ادھر ادھر دیکھنے
کے لیے نکل گیا، کیونکہ ادھر غسل کے لیے پانی بھی نہیں تھا اور جنازہ پڑھانے کے لیے اور کفن دفن کا انتظام کرنے کے لیے وہاں پر کوئی بھی بندہ نہیں تھا، ہر طرف ریگستان اور بئے ابان تھا۔ لہٰذا اب جب تلاش کے لیے نکل گئے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں کچھ بندے آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو سارا ماجرا سنایا اور ان سے درخواست کی کہ آئیں میری مدد کریں۔ جب آپ نے یہ درخواست کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں یہ سارا ماجرا معلوم ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے کر بھیجا ہے کہ ہم آپ کی مدد فرمائیں۔ لہٰذا ان فرشتوں نے آپ کی مدد فرمائی اور مدد فرمانے کے بعد آپ نے آپ کی اماں جان کے کفن دفن کا انتظام فرمایا اور آپ کے ساتھ جنازہ ادا کر کے آپ کی ماں کو دفن فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے فری ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف چلے گئے۔ آپ نے وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ریاضت کی اور اللہ تعالیٰ سے اس دکھ میں صبر اور استقامت کی دعا فرمائی۔ جب آپ وہاں سے فری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بنی اسرائیل کی طرف چلے گئے۔ بنی اسرائیل میں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل فرمائی اور آپ کی طرف ایک کتاب انجیل اتاری، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت فرمائی۔ جب آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت مل گئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کو حکم دیا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگ بڑے فسادی اور شرارتی تھے، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی سرداری خطرے میں تھی اور ان کی بادشاہت ختم ہونے کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ صرف خدا واحد بزرگ و برتر کی حکومت وہاں پر آ رہی تھی اور اس کا حکم لاگو ہونے کے لیے جا رہا تھا۔ تو ان کو بڑا دکھ ہوا اور انہوں نے لوگوں کو ورگلانے کی کوششیں جاری کر دی۔ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ کوئی اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر ہے، آپ کو ورگلا رہا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے لوگوں کو آپ پر یقین لانے سے منع فرمایا۔ بعض لوگ کفار کے ساتھ ہو گئے اور بعض ایمان لے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمانے لگے۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی اور جو شر پسند چھوٹے موٹے سردار تھے وہ بادشاہ کے پاس شکایت لے کر پہنچ گئے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس شکایت لے کر پہنچے تو ان سے عرض کی کہ اے بادشاہ، ایک نیا نبی آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا حکم دے رہا ہے، لہٰذا آپ کی بادشاہت خطرے میں ہے۔ لہٰذا بادشاہت کو دیکھتے ہوئے اس بادشاہ نے بھی حکم دے دیا اس کو تنگ اور پریشان کیا جائے۔ لہٰذا چھوٹے موٹے سرداروں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے اپنی نبوت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ہدایت جاری رکھی تو ان کا کچھ نہ بن سکا، بلکہ در لوگ آپ پر ایمان لانا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین لے آئے۔ جب بات حد سے بڑھ گئی تو وہ دوبارہ گئے اور آپ نے کہا کہ ان کے پیروکاروں اور ان کو رستے سے نہ ہٹایا جائے تو آپ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا بادشاہ نے بھی آنکھیں بند کر کے تمام بنی اسرائیل کے کفار لوگوں کو اجازت دے دی کہ جیسا بھی ہو آپ اس کو راستے سے ہٹانے کا انتظام کریں، میں عدالتوں اور جو باقی نظام ہے اس کو خود ہی روک لوں گا۔ لہٰذا وہ آپ کو وہاں سے ہٹانے کی کوششیں کرنے لگے۔ وہ لوگ طرح طرح کے مظالم کرتے اور طرح طرح کی طاق لگاتے تاکہ آپ کو کسی طرح سے نعوذ باللہ قتل کیا جائے۔ جب ان کا داع نہیں لگا اور آپ کے جو پیروکار تھے آپ کے ارد گرد ہر وقت موجود رہتے تھے، جب یہ معاملہ چلتا رہا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے پیروکاروں کے ہوتے ہوئے تو ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لہٰذا انہوں نے اجازت لی کہ ہم ان کے پیروکاروں کو پہلے قتل کرتے ہیں، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے رہ جائیں گے، نعوذ باللہ بعد میں انہیں بھی شہید کر دیا جائے گا۔ لہٰذا بادشاہ نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ تو آپ علیہ السلام اور آپ کے جو پیروکار تھے ایک محفوظ مقام پر چلے گئے۔ آپ اندر بیٹھ گئے، وہاں پر بہت امن اور سکون تھا۔ جب شرپسند لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ وہاں پر پہنچے اور بادشاہ کو شکایت کی کہ ہمیں کچھ فوجی دستے دیے جائیں تاکہ ہم انہیں وہاں کا پر گھیر کر سبق سکھا سکیں، نعوذ باللہ۔ تو بادشاہ نے فوجی دستے بھیج دیے اور ان کو اجازت دے دی۔
जब फौजी दस्ते वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उसका मुआसरा कर लिया और बाहर से घेरा लगा लिया। जब मुआसरा किया और घेरा लगा लिया तो एक शख्स अंदर कत्ल करने की गर्ज से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ आगे बढ़ा। तो अल्लाह ताला ने अपने मोजज़े के ज़रिए और अल्लाह ताला ने अपने हुक्म के ज़रिए उस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया और उसको सज़ा के तौर पर और अज़ाब के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में तब्दील कर दिया। जब वो देखकर वापस लौटा कि वहाँ तो कोई भी बंदा मौजूद नहीं है, तो जब वहाँ के लोगों जो काफिर शर पसंद थे उन्होंने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाहर आ रहे हैं। हकीकत में वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, बल्कि वही फौजी एहलकार था जो अंदर आपको कत्ल करने की गर्ज से गया था। जब लोगों ने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आ रहे हैं, बल्कि वो फौजी था, उन्होंने उसको पकड़ लिया। वो उनका ही एक सरदार था। जब ये मामला हुआ तो वो उनसे आहोजारी करने लगा और बताने लगा कि मैं हज़रत ईसा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपका एक एहलकार हूँ, अभी यहाँ से गया हूँ, आप तो मुझे पहचानने से भी कासिर हैं। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने शक्ल बदल दी, उसे ये ना मालूम हुआ कि उसके साथ क्या माजरा हो रहा है। उसे लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया और जब वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया तो उसे उस वक्त यकीन आया और उन्हें लोगों ने बताया कि आपकी शक्ल तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी है। अगर आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं भी हैं तो अब आपकी शक्ल तो वैसी ही नज़र आ रही है। लिहाजा उसे भी यकीन हो गया और उसने भी ये दावा किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उसके अल्लाह जो हैं वो सच्चे हैं। लिहाजा आपको उन पर ईमान ले आना चाहिए और मुझे छोड़ देना चाहिए। लिहाजा कुफार को और गुस्सा आया तो उन्होंने उसको सूली पर लटका दिया। इस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों में उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला आखिरी वक्त में इन ज़मीन पर उतारेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से दज्जाल को मारेंगे। दज्जाल को मारने के बाद आप 40 साल तक इस रूहे ज़मीन पर हुकूमत फरमाएंगे और इस पूरी दुनिया पर आपकी हुकूमत होगी और हर शख्स अल्लाह ताला का नाम लेवा होगा और पक्का और सच्चा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और अल्लाह ताला का बंदा होगा। जब आपकी वफ़ात होगी तो आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के साथ दफन फरमाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वस्सलाम।